prophet stories. I like to listen prophet stories because prophets are the best man. Do you like my friend? السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے زینب آپ کا؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. سب فرینڈس کو بھی السلام علیکم کہو. السلام علیکم فرینڈ. زینب آج میں آپ کو سناؤں گی نوح علیہ السلام کی کہانی. بچوں آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. پیارے بچوں آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہا اور ایک لمبے عرصے تک لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 آدمی بہت زیادہ نیک تھے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, نیک کاموں کا حکم دیتے تھے. لیکن بچوں جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے. شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا اور پوچھا تم لوگ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ہم کو نیکی کا حکم دیتے تھے. ان کی وجہ سے ہمارے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا تھا. اب یہ مر گئے ہیں تو ہم کو اللہ کی یاد کون دلائے گا؟ شیطان نے کہا تم لوگ اتنا پریشان نہ ہو, اس کا ایک آسان سا حل ہے. وہ یہ کہ تم ان کی تصویریں بنا لو اور جہاں کہیں تم بیٹھتے ہو یعنی جو تمہارے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے وہاں پر ان کو لگا لو. تو تم دیکھنا کہ ان کی تصویروں کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے گی. دیکھا بچوں شیطان کتنا چلاک ہے. اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اللہ سے دور ہو جائیں اور برے برے کاموں میں لگ جائیں. اچھا تو بچوں کچھ عرصے تک تو ایسے ہی چلتا رہا. پھر شیطان دوبارہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آنا پڑتا ہے, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تم لوگ ان کی ایک ایک تصویر اپنے گھروں میں لگا لو. لوگوں کو تو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا. انہوں نے کہا ایسا ٹھیک ہے. تو بچوں اس طرح سے ان لوگوں نے سب کی تصویریں بنا کر اپنے اپنے گھروں میں لگا لی. بچوں جب یہ جنریشن فوت ہو گئی شیطان ان کے بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم ان تصویروں کی بجائے ان بزرگوں کے سٹیچوز بنا لو یعنی بت بنا لو, کیونکہ ان سے تمہیں زیادہ احساس ہوگا ان کی پریزنس کا. تو بچوں نیکسٹ جنریشن نے شیطان کی بات مان کر ان کے بت بنا لیے. بچوں وہ یہ بات تو بھول ہی گئے کہ ان کے ماں باپ نے یہ تصویریں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بنائی تھی. شیطان نے ان کے پاس آ کر کہا کہ تمہارے ماں باپ ان کی عبادت کرتے تھے تو تم بھی ان سٹیچوز کی عبادت کرو. اس طرح سے بچوں دنیا میں شرک کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے پوری دنیا میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا. بچوں شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کر لے. اور بچوں شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو گناہ بھی چاہیں گے اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے, مگر جس نے شرک کیا ہوگا اس کو بالکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور وہ کلاس بھی کہاں جائے گا؟ آگ میں. شرک کرنے والا آدمی آگ میں جائے گا. بچوں ہم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کر. یعنی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. تو بچوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا شرک ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا مان کر اس کے آگے جھکتے ہیں. اگر ہم کسی اور کو بڑا مان کر اس کے آگے جھکیں یعنی وہ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے بچوں دعا مانگنا بھی عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس وقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دے, یا ہمیں کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہماری اس پریشانی کو دور کر دے. تو بچوں یہ دعا ہوتی ہے. اگر ہم اپنی کسی مشکل میں یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی دور کر سکتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک. یہ بھی شرک ہوگا. تو بچوں ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی نعمت ہمیں صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں.
اور ہر طرح کی پریشانی سے بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا بچوں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کارٹون بنائیں اور آپ کارٹون کو بنانے کے بعد اس سے کچھ چیزیں مانگنا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ چیز دے دو، ہمیں یہ چیز دے دو، تو کیا وہ آپ کو کچھ دے سکے گا؟ وہ تو آپ کی بات کو سن بھی نہیں سکتا اور آپ کی بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو بچوں، ان لوگوں نے ذرا بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ جن بتوں کو، جن اسٹیچوز کو وہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے۔ جو ہم جب کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس کا ریوارڈ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھا کام کروں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتنا اچھا بچہ ہے، یہ کتنے اچھے کام کرتا ہے۔ زینب، ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی سکسیسفل ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی سکسیسفل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو بچوں، اللہ نے ان لوگوں کو اس گناہ سے بچانے کے لیے، یعنی شرک کے گناہ سے بچانے کے لیے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام بہت زیادہ محنتی اور بہت زیادہ بہادر نبی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بہت محنت کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام رات کو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور دن میں بھی اللہ کی طرف بلاتے، سارا دن یہی کام کرتے، اور اس طرح سے بچوں 950 ایئرز تک وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے روکتے رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 43 ٹائمز آیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت انہی کے نام پر ہے، سورہ نوح۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا اور اپنی بہت سی نعمتیں تمہیں دے گا، بس تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن بچوں، ان کی قوم بات بالکل بھی نہ مانی، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کو ہی پاگل اور بیوقوف کہتے رہے اور ان پر ہنستے اور ان کو مارتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ لیکن بچوں، نوح علیہ السلام نے بالکل بھی ہمت نہیں ہاری، وہ پھر بھی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف اور اس کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ بچوں، شرک کے بالکل اپوزٹ توحید ہے۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کر لینا، اور توحید کا کیا مطلب ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ بچوں، نوح علیہ السلام جب ان لوگوں سے کہتے کہ شرک نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے عذاب کو لے آؤ، یعنی وہ ذرا بھی ڈرتے نہیں تھے بلکہ عذاب کی ڈیمانڈ کرنے لگتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی عذاب آئے گا۔ بچوں، ان کی قوم میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے، 80 سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ ایک کشتی بنائیں، اور بچوں اس کا طریقہ بھی اللہ نے ان کو بتایا، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی۔ لوگ جب یہ دیکھتے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہاں تو کہیں پانی ہی نہیں ہے، نوح مٹی میں کشتی چلائے گا۔ مگر نوح علیہ السلام صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یعنی حام، سام اور یافس تو ایمان لے آئے، مگر کنعان کافر ہی رہا اور اس نے نوح علیہ السلام کی بات مان کر شرک نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آئے تو تم ہر طرح کے جانور کا ایک ایک پیر کشتی میں رکھ لینا، یعنی لائن اینڈ لائنس، ٹائیگر اینڈ ٹائیگرس، سارے برڈز کا بھی اور سارے اینیملز۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اور آسمان سے زوردار بارش شروع ہو گئی، روٹی لگانے والا ایک تنور تھا جس سے اچھل اچھل کر پانی باہر آ رہا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو اور سب جانوروں کے ایک ایک پیر کو کشتی میں رکھ لیا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے، تو وہ نہ مانا اور بولا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آج کوئی بھی چیز کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، صرف وہی بچے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا لے۔ اسی وقت ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس لہر میں کنعان ڈوب گیا۔ دیکھا بچوں آپ نے، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ ان کا بیٹا اچھے کام نہیں کرتا تھا اور وہ شرک سے نہیں بچتا تھا۔ تو بچوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے اچھے اعمال لے کر جائے گا۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلتی رہی،
कितने दिन चली इसके बारे में हमें कुछ भी सही से पता नहीं, मगर कुरान पाक से हमें ये पता चलता है अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया कि तू अपना पानी रोक ले और बारिश रुक गई। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तू अपना पानी पी ले और ज़मीन ने सारा पानी पी लिया। और अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती एक पहाड़ पर जा रुकी जिसका नाम कुरान पाक में जूदी बताया गया है। बच्चों, ये पहाड़ तुर्की और ईरान की बाउंड्री पर वाक़या है और इस पहाड़ के ऊपर एक कश्ती के कुछ निशानात भी मिले हैं। रिसर्चर्स के ख्याल में ये बाक़ियात नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ही है। अच्छा तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। हर चीज़ सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। कोई भी मुश्किल आए तो ये सोचना है कि इस मुश्किल से मुझे सिर्फ अल्लाह ताला ही निकाल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, हमने ये सीखा कि शैतान हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ है। जैसे ही वो कोई बुरा ख्याल दिल में डाले तो फौरन अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है ताकि शैतान दौड़ जाए और हम बुरे काम से बच जाए। इसके अलावा बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने कोई भी अमल इसलिए करना है ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए, इसलिए नहीं कि मामा बाबा खुश हो जाए या सब लोग कहेंगे ये कितना अच्छा बच्चा है, फिर ही हमारा अमल कबूल होगा। उसके अलावा हमने ये सीखा कि हमें अच्छी बातों की दावत दूसरे लोगों को देते रहना चाहिए, दूसरे लोगों को अच्छी बातें बताते रहना चाहिए और बुरी बातों से रोकते रहना चाहिए। और कोई कुछ भी कहे तो हमने घबराना नहीं, और जब हम कोई अच्छा काम करें तो कोई जितना भी मजाक उड़ाए मगर हमने उस अच्छे काम से रुकना नहीं, बल्कि वो काम करते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने सीखी वो ये थी कि क़यामत के दिन वही शख्स कामयाब होगा जो अपने लिए अच्छे आमाल करके लेकर आएगा। अच्छा तो बच्चों, आपको कैसी लगी स्टोरी आपने ज़रूर बताना है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके पास आएंगे और नबी की कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।